السلام علیکم۔ زراعت کی ترقی اور حکومتی اقدامات آج کے ہمارے مذاکرے کا موضوع ہے، جس میں ہم زراعت کی ترقی کے حوالے سے اور زرعی تحقیقاتی اداروں کی جو کاوشیں ہوتی ہیں اور جو حکومتی اقدامات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ موجودہ زرعی فصلوں کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے آج کے شرکا ہیں ڈاکٹر اسلام الدین مجیدانو صاحب۔ آپ زرعی تحقیق کے حوالے سے فصلوں سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی میں دسترس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں محمد قاسم میمن۔ آپ زرعی ماہر ہیں اور انسیکٹ کنٹرول کے ماہر ہیں۔ اس ہمارے آج کے مذاکرے کا پروڈیوسر ہے خالد حسین۔ ساتھیو، زراعت کو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کی مجموعی آمدنی جو GDP کہلاتی ہے، اس کا تقریباً 18.5% زراعت پر مشتمل ہے۔ 64% دیہی آبادی جو ہے اس کی روٹی روزی زراعت سے منسلک ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 11 بڑے ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس وسیع اور زرخیز زرعی زمین موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 88 ملین ٹن گنے کی پیداوار کے ساتھ دنیا میں بھی 5ویں نمبر پر ہے۔ 26 ملین ٹن پیداوار کے ساتھ گندم میں 8ویں نمبر پر ہے۔ 9 ملین ٹن چاول کی پیداوار میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارا جو ملک ہے وہ زراعت کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم آج اپنے مذاکرے میں پہلے تو ڈاکٹر اسلام الدین مجیدانو صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ جو موجودہ فصل ہیں ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، اور حکومتی اقدامات جو ہیں تو وہ اس طرح ہیں کہ حکومت سبسڈی اور کئی ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے ہماری زراعت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں جو سائنسدان کام کرتے ہیں یا جو بجٹیں اس میں خرچ ہوتی ہیں یا جو اجناس جو تیار کی جاتی ہیں، تو یہ ساری حکومت کی کاوشیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن کھاد ہے یا اس طرح کی جو مہنگے کھاد ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی حکومت جو ہے وہ کافی حد تک اپنے کاشتکار بھائیوں کو سبسڈی دیتی ہے، اور جتنے بھی کھاد ہیں وہ سستا کر کے کاشتکاروں تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے اقدامات ہیں، خاص طور پہ جو ابھی آٹے کا بحران ہے تو اس میں بھی گورنمنٹ یا حکومت جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ باہر سے جو ہے وہ گندم بھی آ رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا یہ وقت اب بھی کیونکہ ہمارے فصل میں بھی تھوڑی دیر ہے تو فصل آنے تک جتنی بھی گندم یا آٹے کا جو بحران ہے اس سے بھی نجات حاصل ہو سکے۔ تو یہ اقدامات ہماری حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے زراعت میں جو ہمارے فصل ہیں، گندم ہے یا دوسرے فصل ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ حالیہ جو یہ ایک تو سردی ہے، پھر یہ ہے کہ کافی فلڈ جو ہے وہ آیا ہوا تھا سندھ میں اور کافی سارے پاکستان میں، تو جو فصلوں کی صورتحال کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہربانی جروال صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی سبسڈی کے حوالے سے۔ واقعی گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اب جو ہے غور کریں گے سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، گندم جو ہے سٹے پر آ گئی ہے، کچھ گندم جو ہے سٹے میں سے نکل رہی ہے، اور یہ کرٹیکل اسٹیج ہے گندم کا۔ اس وقت اگر اس کے اوپر دھیان نہ دیا گیا تو گندم کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ پانی کی، وہ گندم جہاں اب وہ دانہ بن رہا ہے تو وہاں پانی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے۔ اس وقت اگر پانی نہ دیا گیا تو دانہ اپنا وزن کم کر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب جو سردی کی جو لہر چلی ہے، یہ سردی کی لہر گندم کے لیے تو اچھی ہے اور گندم کو اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ بھی جو بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات سے کہ آئندہ دنوں میں سندھ کے اندر برسات کا امکان ہے۔ اگر برسات ہوتی ہے تو ہماری جو پچھیتی گندم لگی ہوئی ہے اور جہاں پانی کی بھی کمی ہے تو وہ گندم اچھی ہوگی، اور سندھ میں پیداوار بڑھنے کے بہت زیادہ امکان ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آئل سیڈ ہیں جس میں سرسوں ہے، سرسوں کا وہ کراپ جو اب پھول کی کنڈیشن میں ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور گروورز کو ہم کہیں گے تو اس کو کوشش کر کے ضروری پانی دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بدین، ٹھٹا اور جو لوور سندھ کے اضلاع ہیں وہاں جو ہے سیف فلاور اور سورج مکھی والے کراپ ہیں، اور کچھ سبزیاں ہیں، کچھ باغات ہیں۔
تو ان کو سردی کا بہت خراب اثر ہو سکتا ہے. تو اگر سردی کی لہر کچھ ایک تو گزر گئی ہے اور اس نے کچھ نقصانات بھی دیکھے گئے ہیں، جیسے کیلے کے فصل کو بہت نقصان ہوا ہے اور آگے بھی سردی آئے گی، تو مہربانی کر کے سردی والی راتوں میں جس رات کورا پڑے اس رات کو جو ہے اپنے جتنے بھی آپ کے جو کراپس ہیں ان کو آپ پانی ضرور دیں. ہلکا سا پانی دینے سے بھی فرق پڑ جائے گا. تو پانی دینے سے وہ سردی کے نقصان سے بچ جائیں گے. اگر پانی نہیں دیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. جہاں پانی نہیں ہے تو وہاں وہ کیا کریں کہ اجناس کے جو بچتو حصے ہیں یا جو ہے سوکھی ہوئی گوبر ہے یا جو گھاس پھوس ہے، تو وہ ان کو کورے والی رات میں، جس رات وہ کورا ہو تو وہ ان کو جلا کے اس کا دھواں کریں. اس دھوئیں کرنے سے بھی اوپر سے دھواں چھٹ جائے گا، تو اس سے بھی آپ کے جو فصلات ہیں وہ بچ جائیں گے. خاص طور پر بدین کا جو علاقہ ہے وہاں ٹماٹر کو اور اس کے علاوہ بیل والی سبزیاں ہیں اور کیلا ہے اور جو باغات ہیں تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے وہ اپنے اقدامات کریں. میں سمجھتا ہوں اگر گروور تھوڑی سی محنت کریں گے تو ان کا کراپ بچ جائے گا، کیونکہ سندھ کے جتنے بھی فصلات ہیں وہ دوسرے صوبوں سے پہلے مارکیٹ میں آتے ہیں. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم ان پر دھیان دیں، کیونکہ سندھ میں جو گندم ابھی ہے وہ انشاءاللہ فیبروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو آٹے کا بحران ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کی گندم جو ہے مارکیٹ میں آ جائیں گی، تو یہ آٹے والا بحران بھی ختم ہو جائے گا. مہربانی ڈاکٹر اسلام الدین صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو سندھ کا جو گندم ہے وہ آنے والا ہے فیبروری تک، جو ہے فیبروری کے آخر تک یا فیبروری کے بیچ تک وہ گندم آ جائے گا، اور مارچ تک تو ویسے بھی آ جاتا ہے. ویسے بھی دوستو گندم جو ہے وہ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ جو فگرس بتاتی ہیں ہمیں کہ 124 کلو گرام سالانہ کے حساب سے ہم گندم کا جو آٹا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ہماری جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدم شماری ہے وہ کوئی 22-23 کروڑ تک ہے. تو اسی 22-23 کروڑ کو ہمیں کم از کم 3 کروڑ لاکھ ٹن کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ہماری جو پیداوار ہے وہ ظاہر ہے کہ گزشتہ 2-4 سالوں سے کوئی 2.5 کروڑ ٹن تک ہوتی ہے، اور 50 لاکھ ٹن تک یا کبھی 40 یا کبھی 30 لاکھ تک ٹن تک کمی ہوتی ہے. لیکن اس سال سردی بھی اچھی پڑ رہی ہے، اور گزشتہ جو بارشیں تھیں تو اس سے بھی زمین جو ہے اس کا جو زمین کچھ اچھی ہو گئی ہے، کچھ ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس سے بھی گندم جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ آئے گی، تو ہمارے جو مشکلات ہیں گندم کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، وہ ختم ہو جائیں گی. محمد قاسم محمد صاحب، آپ جو گندم ابھی کھڑی ہے تو اس میں جو جیتوں کے حوالے سے، انسیکٹ کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیسی کراپ ہے، کیسی فصل ہے؟ مہربانی جنوار صاحب، جیسا کہ مجیدان صاحب نے بات کی کہ آج کل گندم جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ گندم میں جو میلہ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاری دوست جیت ہے، نیچرل اینیمیز ہیں، وہ بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گندم جس اسٹیج میں ہے وہ دانے والی اسٹیج میں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اسٹیج پہ زہر پاشی سے اوائڈ کریں، زہر پاشی بالکل نہ کریں، اور ہماری گندم میں جو ہاری دوست جیت ہیں، جیسا کہ 7 اسپاٹڈ بیٹل، 7 طبقے والی برومر، سرفر فلائی وغیرہ جو بھی ہیں، میں ان کی موجودگی میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کنکی پہ، اس گندم میں اسپرے کریں، فوہارا کریں، کیونکہ یہ زہر جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر یہ کنکی مارکیٹ میں آ جائے گی، اور یہ زہر جب ہم اپنے بچوں، ہمارا نسل کھائے گا تو اس میں بیماریاں وغیرہ پیدا ہوگی. اس میں بہت زیادہ جو آج کل نئی بیماریاں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم نے زہر کو اپنا امپارٹنٹ جز سمجھ لیا ہے.
हालांकि जहर के सिवाय कुदरत ने हमें बहुत से चीज़ों से नवाजा है, जैसा कि हारी दोस्त जीतते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, एक 7 स्पॉट बीटल जो है, टुंडी जो है, जो आम हमारे गंतव्य में नजर आती है, उसके बच्चे एक दिन में 90 से 125 तक एप्पल यानी महले को खाती है। न सिर्फ ये, अगर दूसरी जो बीटल है वो जो छोटी है, जितनी बड़ी है उतनी ज़्यादा खाती है। जैसे कि जिगजैग बीटल है जिसको हम मिनोगालस कहते हैं, वो भी 50 से ऊपर 60 तक मेले को खाती है। उससे छोटी जो ब्रूमस है वो भी 25-30 तक खाती है। कहने का मकसद है कि अगर हम इन हारी दोस्त जीतों को बचा करेंगे तो अगले हमारे जो भी फसलें होंगी उसमें इनकी आबादी ज़्यादा होगी और हमें इन जहरों से बचने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, हमारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा नीम है। अगर हम नीम की जो कर्नल्स है, नमूरी वगैरह है, अगर वो हमारे पास नहीं बहे तो कोई मसला नहीं है। हम उसके पत्तों को जो है उबाल के उसको पानी गर्म पानी में डाल के उसको उबाल के उसमें जो है वो सर्फ की पुड़ी या साबुन की टिक्की डाल के हम फुआरा कर सकते हैं। मसला ये है कि हमारा आबादगार समझता है कि हम जब स्प्रे करें तो हमारे को जीत मरे हुए हैं। याद रखो, जो भी हम स्प्रे करते हैं उससे ज़्यादा 80% तक पेस्ट जो है वो हमारा बढ़ता है। बाकी जो 20% बचता है या 10% बढ़ता है तो वो उसमें इतना पावर आ जाता है, वो उससे बढ़कर हमारे को नुकसान पहुंचाता है। सही बात है। इसलिए मशवरा है कि गैर जरूरी दवाओं से आप बचना। ये जो लेमटा तो ऐसी है कि अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो हारी जो करने वाला मजदूर है उसकी पीठ जल जाती है, इतनी तेज दवा। और हम ऐसे दवाओं को गंदम में इस्तेमाल करते हैं। हमारा मशवरा है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो है ये जहर से की न मिले। सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जहर पाशी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है और जितना उससे बचा जाए तो बचे आदमी, क्योंकि जहर जो है वो पूरे हमारे पानी को ख़राब करता है, हमारी ज़मीन को ख़राब करता है, हमारी हवा को ख़राब करता है। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो गंदम है या दूसरे जो फसलें हैं उन पे भी जहर का जो है इस्तेमाल है वो उसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, गंदम जो है डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब, तो उसका जो बीज है, और हम ये तवक्का करते हैं कि इस साल हमें जो है वो 3 करोड़ टन तक जो है वो हमारी प्रोडक्शन है वो आएगी, क्योंकि हमें जो पहले खदशा था कि हमारी जो बोई है या जो सोइंग हमारी है वो कम हुई होगी फ्लड की वजह से, लेकिन अभी जो फिगर्स आ रही हैं तो वो फिगर्स हमें बता रही हैं कि हमारी जो सोइंग हुई है वो टारगेट से भी ज़्यादा हुई है। तो ये इसका मतलब ये है कि हम जो जितनी हम हर साल गंदम काश्त करते हैं उससे भी थोड़ी ज़्यादा काश्त हुई है, और यकीनन अगर ये जो मौसम अच्छा चल रहा है तो इसमें गंदम की पैदावार बढ़ेगी। तो गंदम का जो बीज है ज़ाहिर है कि हम वो आइंदा साल अगले साल उसको इस्तेमाल करेंगे। तो बीज के बारे में आप, क्योंकि ये जो लोअर सिंध है हमारा उसमें तो गंदम का जो फसल है वो पकने वाला है, तो बीज के हवाले से हमें बताएं कि बीज के बारे में ख़ास तौर पे हमारा जो काश्तकार भाई है वो क्या इक़दाम करे कि वो अच्छा बीज जो है अपनी गंदम से ले सके। मेहरबानी जरवार साहब, अब जो गंदम जो है सट्टे निकल आए हैं तो सबसे पहले वो जो चाहते हैं उनको कितना बीज चाहिए उस हिसाब से, अब अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 35 से 40 मन फी एकड़ जो है वो ग्रोवर्स को मिल ही जाता है अगर ज़मीन अच्छी है। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हमारे ग्रोवर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, 50 से 60 मन तक भी पैदावार लेते हैं। तो वो जहाँ से भी उनको जो बीज चाहिए तो जहाँ अच्छा पीस लगा हुआ हो गंदम का वहाँ देखें कि जो गंदम लगी हुई है जो उसकी वैरायटी लगी हुई है, तो जो दूसरी वैरायटी होगी ना तो उसके जो सिट्टे हैं वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे।
تو دوسری ویرائٹی کے جو سٹے ہیں ان کو ان کی چھدرائی کریں، ان کو جڑ سے نکال کے باہر کریں تاکہ پیور جو آپ کے پاس جو ویرائٹی لگی ہوئی ہے وہ پیور سیڈ ہو آپ کے پاس، اس کو رکھ لیں، دوسرے بیج سے مکس نہ کریں۔ وہی بیج جو ہے آپ الگ سے اس کو نکال کے اپنے پاس محفوظ کریں تاکہ آئندہ سال جو آپ گندم لگائیں تو آپ کے پاس اپنا بیج ہو اور بونے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو، کیونکہ اس سال لوگوں کا بارش کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا، جو بیج رکھا بھی ہوا تھا تو بارش کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا تو اس کو کھانے والے بیج سے الگ رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے نکالنے کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے دھوپ میں سکھائیں، وہ اس کا بیج سخت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نیم کے پتے ہیں یا تمباکو ہے، حکے والا تمباکو ہے تو اور نمک ہے، ان تینوں چیزوں کو ملا کے بیج کے ساتھ اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کوئی بھی جو ہے انسیکٹ ہے یا پیسٹ ہے، نقصان والے حشرات ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آئندہ کے لیے وہ ان کے کام آ جائے گا۔ اچھا، یہ جو فلڈ وغیرہ آتا ہے تو اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ بیج کا کافی نقصان ہوا اور ہمارے گندم کا بھی کافی نقصان ہوا، کھیتوں میں پانی آ گیا، گھروں میں پانی آ گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آج کل جو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے نا، ہم سندھی میں گندی کہتے ہیں، وہ جو کنٹینر جو ہوتا ہے وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اوپر جو اپنا جو گھر ہے اس کا تو اوپر کی جگہ رکھیں اور ان پلاسٹک سے ان کو ڈھک دیں تو اس سے وہ جو ہے نا بارش سے وہ تو بچ ہی جائے گا، تو وہ استعمال کریں اس طریقے سے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا خرچہ آئے گا لیکن یہ کہ ہمارا بیج جو ہے یا اگر ہم گندم بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی بچ جائے گی۔ ہاں جی، اب بچ جائے بالکل۔ زراعت کی ترقی اور حکومتی اقدامات کے بارے میں آج کا ہمارا یہ مذاکرہ تھا، اور میں مشکور ہوں جناب ڈاکٹر اسلام الدین بجدانو صاحب کا اور محمد قاسم میمن صاحب کا۔ اپنے میزبان محمد خان جروار اور پروڈیوسر خالد حسین کو اجازت دیں۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی۔